اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی برکتیں، دعائے اذکار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ درود شریف کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور اس کو مدینہ پاک میں درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عافیت کے ساتھ شہادت عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والی بچی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی۔ شیخ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی، یا شیخ، آپ وہی ہیں جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں۔ پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس بچی نے جواب دیا، میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی جو بہت مشہور ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے درود شریف کے 7 فضائل۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، میری امت میں سے جس نے صدق دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیکر حسن و جمال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باکمال ہے
ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے 5 ارشاد۔ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ فرمانے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہ تم اپنی مجالس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ فرمانے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ فرمانے سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ فرمانے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ کریم اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین کے 30 حروف کی نسبت سے درود شریف کے 30 مدنی پھول۔ نمبر 1، اللہ کریم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 5، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ نمبر 7، درود شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
शफाअत का सबब है। नंबर 8, दुरूद शरीफ पढ़ना गुनाहों की बख्शिश का बाइस है। नंबर 9, दुरूद शरीफ के जरिए अल्लाह पाक बंदे के गमों को दूर करता है। नंबर 10, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाइस बंदा क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करेगा। नंबर 11, दुरूद शरीफ तंग दस्त के लिए सदके के कायम मकाम है। नंबर 12, दुरूद शरीफ क़ज़ाए हाजात का जरिया है। नंबर 13, दुरूद शरीफ अल्लाह पाक की रहमत और फरिश्तों की दुआ का बाइस है। नंबर 14, दुरूद शरीफ अपने पढ़ने वाले के लिए पाकीज़गी और तहारत का बाइस है। नंबर 15, दुरूद शरीफ से बंदे को मौत से पहले जन्नत की खुशखबरी मिल जाती है। नंबर 16, दुरूद शरीफ पढ़ना क़यामत के खतरात से नजात का सबब है। नंबर 17, दुरूद शरीफ पढ़ने से बंदे को भूली हुई बात याद आ जाती है। नंबर 18, दुरूद शरीफ मजलिस की पाकीज़गी का बाइस है और क़यामत के दिन ये मजलिस बाइसे हसरत नहीं होगी। नंबर 19, दुरूद शरीफ पढ़ने से फक्र यानी तंगदस्ती दूर होता है। नंबर 20, ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। 21, दुरूद शरीफ पुल सिरात पर बंदे की रोशनी में इजाफे का बाइस है। 22, दुरूद शरीफ के जरिए बंदा जुल्म व जफा से निकल जाता है। 23, दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और जमीन में काबिले तारीफ हो जाता है। 24, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को इस अमल की वजह से उसकी जात, अमल, उम्र और बेहतरी के असबाब में बरकत हासिल होती है। 25, दुरूद शरीफ रहमते खुदावंदी के हुसूल का जरिया है। 26, दुरूद शरीफ महबूब रब्बुल इज्जत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दायमी मोहब्बत और इसमें ज़ियादत का सबब है और ये मोहब्बत ईमानी उकूद में से है जिसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। 27, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। 28, दुरूद शरीफ पढ़ना बंदे की हिदायत और उसकी जिंदा दिली का सबब है, क्योंकि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है और आपका जिक्र करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल पर गालिब आ जाती है। 29, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का ये एजाज भी है कि सुल्तान अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में उसका नाम पेश किया जाता है और उसका जिक्र होता है। नंबर 30, दुरूद शरीफ पुल सिरात पर साबित कदमी और सलामती के साथ गुजरने का बाइस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के तलबगार के लिए तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूह मुहम्मद फिल अरवाह व अला जसदिही फिल अजसाद व अला कब्रिही फिल कुबूर। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने शफाअत निशान है, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े उसको ख्वाब में मेरी जियारत होगी और जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो मुझे क़यामत के दिन भी देखेगा और जो मुझे क़यामत के दिन देख लेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा और मैं जिसकी शफाअत करूंगा वो हौज़े कौसर से पानी पिएगा और उसके जिस्म को
اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخشش و مغفرت۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کریم نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی، مال میں خیر و برکت۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا، قوت حافظہ مضبوط ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعد کمالہ۔ اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہے تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین و دنیا کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ و افضالہ۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی، دنیا و آخرت میں سرخروئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا وہ دنیا و آخرت میں سرخرو رہے گا۔ 11,000 درود کا ثواب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ حضرت سیدنا حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس درود پاک کا ایک مرتبہ پڑھنا 11,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14,000 درود پاک کا ثواب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ اس درود شریف کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 10,000 درود پاک کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 درود پاک کا ثواب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات۔ اس درود پاک کو ایک بار پڑھا جائے تو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نیز اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو یہ درود پاک 500 بار پڑھے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ
سید ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک فتنہ عظیم میں پڑھا جو دمشق میں واقع ہوا، اسے ابھی 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آب کوثر سے بھرا پیالہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے وہ اس درود پاک کو پڑھے۔ رسول رحمت کے 8 حروف کی نسبت سے درود تاج کے 8 مدنی پھول۔ نمبر 1، جو شخص عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک شب جمعہ میں بعد نماز عشاء باوضو پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر 170 بار اس درود پاک کو پڑھ کر سو رہے، 11 شب متواتر لگاتار اسی طرح کرے، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ نمبر 2، سحر و آسیب جن و شیطان کے دفاع کے لیے اور چیچک کے لیے 11 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، قلب کی صفائی کے لیے روزانہ بعد نماز صبح 60 بار اور بعد نماز عصر 3 بار اور بعد نماز عشاء 3 بار ورد رکھے۔ نمبر 4، دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور کرنے کے لیے 40 شب متواتر بعد نماز عشاء 41 بار پڑھے۔ نمبر 5، روزی میں برکت کے لیے 7 بار بعد نماز فجر ہمیشہ ورد جاری رکھے۔ نمبر 6، عقیمہ بانجھ عورت کے لیے 21 خرموں یعنی چھواروں پر 7 بار دم کر کے ایک خرما یعنی چھوارا روز کھلائے، اور بعد حیض طہر یعنی پاکی کے ایام میں ہم بستر ہو، بفضل خدا نیک فرزند یعنی بیٹا پیدا ہو۔ نمبر 7، اگر حاملہ پر خلل یعنی تکلیف ہو تو 7 دن برابر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائے۔ نمبر 8، جائز محبت مثلا میاں بیوی میں محبت اور ہر مقصود کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو 40 بار صدق و یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ مطلوب دلی حاصل ہوگا۔ درود تاج، اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم
واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت فرما ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد تاج و معراج والے، براق اور بلندی والے پر، بلیات، وبائیں، قحط و مرض، دکھ اور مصیبت کے دور کرنے والے پر، جن کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے، بلند ہے اور اللہ کریم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لوح محفوظ اور قلم میں رنگ آمیزی کیا ہوا ہے، عرب اور عجم کے سردار جن کا جسم مبارک ہر عیب سے مبرہ، خوشبو کا منبع، انتہائی پاکیزہ، نور علی نور، اپنے گھر اور حرم میں ان تمام احوال کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ صبح کے روشن اور خوشنما سورج، 14ویں رات کے چاند، بلندی کے ماخذ، ہدایت کے نور، مخلوق کی جائے پناہ، تاریکیوں کے چراغ، بہترین خلق و اعداد والے، امتوں کی شفاعت کرنے والے، سخاوت اور کرم کے والی پر درود و سلام، اور اللہ پاک ان کا محافظ ہے، جبریل امین خادم ہے اور براق سواری ہے، معراج ان کا سفر ہے اور سدرۃ المنتہی ان کا مقام ہے، اور کعبہ قوسین کمال قرب الہی ان کا مطلوب ہے، اور مطلوب یعنی کمال قرب الہی ہی مقصود ہے، اور مقصود حاصل ہو چکا ہے۔ تمام رسولوں کے سردار، تمام انبیاء کے بعد آنے والے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، مسافروں اور اجنبیوں کے غم گسار، تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے، عاشقوں کی راحت اور مشتاقوں کی مراد، جملہ ہائے عارفوں کے سورج، سالکوں کے چراغ، مقربین کی شمع، فقیروں، پردیسیوں اور مسکینوں سے محبت و الفت رکھنے والے، جنات اور انسانوں کے سردار، حرم مکہ اور حرم مدینہ کے نبی، بیت المقدس اور خانہ کعبہ، دونوں قبلوں کے امام، دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ، کعبہ قوسین کی نوید والے، مشرقوں اور مغربوں کے رب کے حبیب، امام حسن اور امام حسین کے نانا، ہمارے آقا، جملہ جن و انس کے والی یعنی ابو القاسم محمد بن عبداللہ، اللہ پاک کے نور میں سے عظمت و رفعت والے نور پر درود و سلام،
ان کے نور جمال کے عاشقوں خوب صلاۃ و سلام بھیجو ان کی ذات والا صفات پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ درود تنجینا کے بارے میں ایمان افروز حکایت۔ علامہ ابن فاکہانی رحمت اللہ علیہ کتاب الفجر المنیر میں اس درود شریف کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پارسا شیخ موسیٰ ضریر رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بذریعہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں شدید طوفان نے آ لیا جسے اقلابیہ یعنی الٹ پلٹ کر دینے والی کہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طوفان میں پھنس کر ڈوبنے سے بچتے ہیں۔ لوگ ڈوبنے کے خوف سے چیخ و پکار کرنے لگے۔ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا سے لے کر بعد الممات تک پڑھیں۔ میں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا۔ ہم نے مل کر 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے طوفان سے نجات عطا فرما دی۔ شیخ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے شیخ حسن بن علی اسوانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص یہ درود پاک یعنی درود تنجینا کسی بھی مشکل آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ درود تنجینا اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ ترجمہ، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو ان کے سبب ہمیں تمام خوفوں اور آفتوں سے نجات دے اور ان کے سبب تو ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما اور ان کی بدولت تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے اور ان کے ذریعے تو ہمیں بلند درجات پر فائز فرما دے اور ان کی برکت سے تو ہمیں تمام نیکیوں کی آخری انتہا تک پہنچا دے زندگی میں اور موت کے بعد، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ شفائے امراض اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دے کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں۔ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود ماہی کے بارے میں مچھلی کی حکایت۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، ایک مچھلی آئی اور اس نے یہ درود شریف پڑھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کس سے سیکھا؟
اس مچھلی نے جواب دیا کہ ایک دفعہ دریا کے کنارے پر میں نے ایک فرشتے کو پڑھتے سنا اور یاد کر لیا، اسی روز سے ہر آفت و بلا سے محفوظ ہوں۔ درود ماہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک، وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وصلی علی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔